اللہ ذوال جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ ذوال جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ مجھے 9-10 مہینے پہلے کوئی سینے میں تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے بار بار ہسپتال میں لیبارٹری میں جانا پڑا۔ تو ہسپتال میں لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ کے لیے خون لیتے اور وہ سوئی چبھوتے۔ اب اس سے بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، سوئی چبھونے سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی مبارک کتاب ترمذی شریف کی باب ما جاء فی ثواب المرض کی پہلی حدیث اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، جس سے دل کو تسلی ہوئی، حوصلہ ہوا۔ کہ حدیث میں آتا ہے لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ایک بھائی کہنے لگے آخر یہ ٹیکا بھی تو کانٹے کی طرح ہی ہے، اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ ثواب مل رہا ہے، انشاءاللہ ٹیکے کی تکلیف پر بھی یہی ثواب ملے گا، بلکہ جتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی تکلیف یہ بغیر ثواب کے تو گوارا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں علم رہرجہ میں شفیع فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف ایک قول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی اور ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی۔ الحمدللہ۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں مبارک حدیث گزری کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔